اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ آج ہم سورۃ معارج کا آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ حاقہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں، ان میں سے جو مکی صورتیں ہیں، ان سب کا زمانہ نزول بالکل ابتدائی 4-5 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد۔ خاص طور پر جو 3 سال کے بعد کا عرصہ ہے، یعنی چوتھا، 5واں اور 6واں سال، یہ بڑے کرٹیکل سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے، اور آپ کو میری زبان اجازت دے لفظ کی، لیکن فرام دیئر پوائنٹ آف ویو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صفر کرنے، ریڈیکیول کرنے کی کوشش تھی۔ اس سیاق و سباق میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو قریش کی جو حالت ہے، ان کی جو پرسوٹ ہے، ان کے جو عزائم ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کھل کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے فیل کر رہے ہیں، یہ بھی بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ارشاد ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے ایک واقع ہو جانے والے عذاب کا سوال کیا۔ یعنی سوال کہ اردو محاورے میں بھی 2 معنی ہیں، پوچھنا اور مانگنا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ سوال کرنا اردو محاورے میں بھی 2 معنی رکھتا ہے، پوچھنا اور مانگنا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والا، ایک مانگنے والا مانگ رہا ہے ایک واقع ہونے والا عذاب۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، یعنی جو اکثریت ہے مفسرین کی، اس سے مراد یہاں کفار ہیں۔ اچھا، جب ہم کفار کی طرف اس کو ریفر کرتے ہیں تو وہ یعنی کس طرح عذاب مانگ رہے تھے؟ اور دھمکیاں جو دے رہے ہو، لے آؤ پھر عذاب۔ یعنی مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے، لیکن ایک ریئر رائے ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو قرآن مجید کے پہلے اردو مترجم ہیں، با محاورہ اردو ترجمہ کیا انہوں نے اور لفظی ترجمہ کیا ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے۔ ان کی رائے ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک کارنر کیا جا رہا ہے، تو بینگ اے ہیومن بینگ، وہ جو غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، پتھر تو نہیں ہے نا، ایک فیل کرنے والا دل ہے۔ اس کو جب گالی دی جائے گی، اس کو برداشت کرنا اور چیز ہے، لیکن اس گالی کو گالی محسوس کرنا یہ اور چیز ہے۔ ایک زندہ دل، دھڑکنے والا، فیل کرنے والا، وہ گالی کو فیل کرے گا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، کذاب،
جادوگر، شاعر، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے ہیومن بینگ اس کو محسوس نہیں کریں گے؟ محسوس تو کریں گے، لیکن اس پر ریئیکٹ کر کے آگے جواب میں گالی دینا یہ دوسرا کام ہے. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسٹرینٹ تھی کہ آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ایز فار ایز فیلنگ از کنسرن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو فیل کرنا یہ بالکل نیچرل ہے. تو اس اعتبار سے سالہ سائلم بعذاب واقع. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ چوکے لگا رہے ہیں نا، لہذا پھر کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں، شامی کیوں، ہونے کیوں نہیں. اب یہ تھا ان کا انداز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے ڈراتے تھے، اور پچھلی قوموں پر عذاب کے تذکرے قرآن مجید میں بھرے پڑے. مراد کیا تھی کہ قریش، مکے والو تم بھی تیار ہو جاؤ، اب تمہاری باری ہے. اب بجائے اس سے ڈرنے کے ان کا انداز کیا تھا؟ ڈٹائی کا انداز. اب ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذاب خاص زبان سے نہ مانگا ہو، لیکن دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ بات جو ہے یہ بالکل آنا فطری ہے، قرین قیاس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آئے کہ ہن عذاب آ ہی جاوے. یعنی اور عذاب کب آئے گا؟ یعنی ایک ہوتا ہے تھریش ہولڈ، آپ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پھر فائنلی آپ کا ذہن بدلتا ہے. جیسے ابھی ہم نے یہ چند روزہ جو جنگ تھی اس میں دیکھا کہ پاکستان نے بہت برداشت کیا، یہاں تک کہ پھر ایک دم ذہن بدلا کہ نہیں اب مزید برداشت نہیں کرنا، جواب دینا ہے، جواب دے دیا. تو انسان کے ذہن کا بدل جانا، اور کتنی ہی آپ میں استقامت ہو لیکن دوسری ایک خیال دل میں آنا، اس سے پھر رائے قائم کی ہے شاہ عبد القادر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا عذاب؟ واقع ہونے والا عذاب مانگ رہے ہیں. للکافرین لیس لہ دافع، کہ جس کا کافروں سے ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا. یعنی عذاب آنا ہی کافروں پر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا عذاب کا تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا. اس کو اردو محاورے میں ہم، یعنی یہاں لفظی ترجمہ تو ہوگا پرے ہٹانے والا، لیکن ہم اردو محاورے میں کیا کہیں گے؟ اس کو کافروں سے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اور وہ بلندیوں والے، درجات والے اللہ کی طرف سے آئے گا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اب اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اکثر مفسرین کی، مترجمین کی رائے یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، کہ قیامت کے دن جبرائیل، یعنی روح کا لفظ جو ہے جبرائیل کے لیے آتا ہے، اور باقی فرشتے چڑھیں گے اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یہ تو ایک رائے ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بلندیوں والا کہا ہے، بلند درجات والا، تو ایون جبرائیل اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں 50,000 سال کی مسافت طے کریں. مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ، اللہ تعالیٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں 50,000 سال لیں گے. یہ دوسری رائے ہے. فاصبر صبرا جمیلا. اب وہ جو رائے ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے ہیں،
اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بالکل یہ فٹ بیٹھ جائے گا، فصبر صبرا جمیلا۔ بس اے نبی تم برداشت کرو، بڑا عمدہ برداشت کرنا، اچھی طرح سے اس کو بیئر کرو، نائسلی اس کو بیئر کرو۔ یعنی ایک ناگواری کے ساتھ بیئر کرنا ہوتا ہے اور ایک خوشگواری کے ساتھ بیئر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس کو جب ایک اینگل سے آپ دیکھتے ہیں تو بڑی ناگواری ہوتی ہے، اور اسی واقعے کو دوسری اینگل سے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو انسان کی ساری ناگواری ختم ہو جاتی۔ ایک ہی واقعہ، یعنی اس کو آپ حادثہ سمجھیں گے تو ناگواری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ناگواری ختم ہو جائے گی، بلکہ انسان جو ہے پلیزنٹ فیل کرنے لگے گا کہ یہ میرے رب کا میرے لیے فیصلہ ہے۔ اور زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں، اگر انسان حادثے میں بلیو کرتا رہے گا کہ یہ ایکسیڈنٹلی ہو رہے ہیں تو انسان پریشانی رہے گا، یا پریشان رہے گا اور ملنے پر خوشیوں کی انتہا نہیں رہے گی، یعنی میں نے بائی چانس یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوگی کہ یہ ایڈورسٹی مجھ پر میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہ جو خوشی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے مجھے آزمانے کے لیے، تو پھر خوشی میں بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوگا انسان، اور ایڈورسٹی میں بھی انسان جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس کو سورہ تغابن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دل کی رہنمائی کیا ہے؟ انسان کو یاد آ جانا کہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ یعنی ایک دم انسان کا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ تو فرمایا تمہارا کام، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، یہ حالات و واقعات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے چلے جاؤ، اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو یاد رکھنا ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، اور وہ پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کی ساری وہ ہے کیا؟ یعنی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پہلے جو 3 سال ہیں، یعنی نبوت کے اعلان کے بعد پہلے 3 سال تو آپ نے اعلان نہیں کیا، لیکن جو ہی اعلان کیا تو مخالفت پیک پہ پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، اس لیے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اس کام کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ اپنی عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی مشن لے کے چلیں، آپ کوئی پروڈکشن میں ہو، مارکیٹنگ میں ہو یا کسی اور شعبے میں ہو، لیکن آپ کو ناکامی ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ کامیابی ہوگی تو آپ اس پر کام کرتے رہیں گے، لیکن جب ایبسولوٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی پھر آپ فردر کام نہیں کر سکتے اس پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ری ایشور کرتا رہتا تھا کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسے میں کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ، کامیابی میں تمہیں دلاؤں گا۔ تو فرمایا فصبر صبرا جمیلا، بڑا عمدہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو۔
یعنی آہو بکا کر کے نہیں، شور مچا کر نہیں، عمدہ صبر کا مظاہرہ. آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ کافر جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، تبھی تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا، جاؤ لاؤ لاؤ، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ عذاب کوئی نہیں آنا. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ عذاب آنا ہے، اس کی میں سمپل سی ایک مثال دینا ہوں. آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ عمارت بڑی سیکیور ہے، آپ بیٹھ رہیں گے وہاں پر جب تک کوئی ایسا سائن ظاہر نہ ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ عمارت تو واقعی گر رہی ہے. جو ہی وہ سائن ظاہر ہوگا تو آپ بغیر کچھ سوچے وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوں گے. تو چونکہ قریش کا خیال یہی تھا کہ نہیں عذاب کوئی نہیں آنا، لہذا اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ چوکے لگا رہے تھے کہ لے آ کر لا جڑا سب کرنا تو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ آپ کے دل میں وہ جو خیال آ رہا ہے نا کہ اب عذاب آ ہی جائے، مانگ جو رہے ہیں آ جائے عذاب، اس پر آپ فٹ کر کے دیکھیں فصبر صبرا جمیلا، اچھے طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کرو. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر اس عذاب کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، جبکہ ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جبکہ ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ عذاب 8 سال کے بعد لے کے آنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ قریب ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 زمانے نہیں ہیں. یعنی ہمارے لیے 3 زمانے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، جس کو بڑا خوبصورت علامہ اقبال نے اپنی نظم زمانہ میں کہا ہے نا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کہ روز کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جو بات کل فیوچر میں تھی پھر وہ حال ہوئی اور اب پاسٹ ہو گئی. لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس کیا ہے کہ جو امیڈیٹ ریزلٹس ہیں ہماری نظر ان پر ہوتی ہے، لیکن جو لانگ ٹرم ریزلٹس ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں پا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ سب ہیں. تو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو. آسمان کی حقیقت ہمیں کچھ معلوم نہیں، یعنی ہماری تمام تر راکٹس اور ہمارے تمام تر حساب کتاب وہ ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ سکے. یعنی ہاؤ ہائی از دا اسکائی. ہماری ٹیکنالوجی وہ کہنے کو آسمان سے باتیں کر رہی ہے صرف، لیکن آسمان تک کا فاصلہ ابھی تک نہیں ناپ سکی. اب آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت معلوم ہو، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے کہ پگھلا ہوا تانبا. کئی بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، سورہ رحمان میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی 2 ترجمے ہیں، تیل کی تلچھٹ اور پگھلا ہوا تانبا. تو جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری یار کسی جگری یار کا حال نہیں پوچھے. دیکھیے اس دنیا میں زلزلہ آتا نا یا کوئی بڑی ڈیزاسٹر آتی ہے
یعنی آپ کو خبر ملی کہ چکلالہ ایئر بیس پر بھی ایک میزائل گرا ہے، تو آپ کا اگر کوئی دوست کوئی رشتہ دار قریب وہاں رہتا ہے، آپ نے فوراً اسے کال کیا ہوگا بھی اس خیر خیریت ہے۔ اب قیامت کی ہولناکی جو ہے اس پر قرآن مجید یہاں پر یہ بات اسرٹ کر رہا ہے کہ کوئی جگری یار کسی جگری یار کا پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جیسے حال پوچھنا انگریزی محاورے ہے نا، آسک اباؤٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حال چال پوچھنا، خیریت دریافت کرنا، بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری یار کسی دوسرے جگری یار کا حال احوال نہیں پوچھے گا۔ اس کو ہم عام جو ہماری دین کی اصطلاحات ہیں نا ان میں اس کو نفسی نفسی کہا جاتا ہے کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں ہمیں فکر ہوتی ہے کس کس کی؟ ہمارا کوئی بچہ لاہور گیا ہوا ہو اور لاہور میں ہنگامہ ہو جائے، اب فوراً کال کریں گے اسے کہ تم خیر خیریت سے ہو۔ تو قیامت کا ہنگامہ اتنا بڑا اور اتنا ہاربل ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کا حال پوچھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ نفسی نفسی، میں اس کے آگے بتاتا آ رہی ہے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی آپ کا بیٹا آپ کے دل میں ہوتا ہے لہذا آپ اس کو کال کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ اگرچہ وہ قریبی تعلق والے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی مجھے اپنی فکر ہوگی، آپ کو اپنی فکر ہوگی، ہم ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور اس روز مجرم، اللہ کی نظر میں جو مجرم ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے باغی سرکش، اس دن وہ خواہش کریں گے کہ اگر اس کے بیٹے کو لے لیا جائے اور فدیے کے طور پر اور اسے چھوڑ دیا جائے، یہ خواہش کریں گے۔ یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے بیٹا لاہور گیا ہوا ہو تو آپ کو یہاں بیٹھے اس کی فکر ہوگی کہ لاہور میں ہنگامہ ہو گیا ہے، بھائی تو خیر خیریت نہ لیں۔ یہاں کیا ہوگا کہ آمنے سامنے بھی ہوں گے تو بھی مجھے اپنی فکر ہوگی، میرے بیٹے کو اپنی فکر ہوگی، میری بیوی کو اپنی فکر ہوگی، وہ میرا نہیں پوچھیں گے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر مجرم یہ خواہش کرے گا کہ اس کے بیٹے کو فدیے میں لے لیا جائے، میری کمپنسیشن میں اس کو لے لیا جائے اور کسی طرح اسے چھوڑ دیا جائے۔ صرف بیٹے کو ہی نہیں، وصاحبتہ واخیہ، اس کی بیوی کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور سارا خاندان جس کے اندر وہ رہتا ہے، جس کا وہ ایک فرد ہے۔ انسان خواہش کرے گا، مجرم خواہش کرے گا کہ پورے خاندان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اسے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اب دنیا کا جو ہمارا عام ماحول، انڈرسٹینڈنگ، فیلنگ اور ایکشنز ہیں، یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ وہ بابر کے بارے میں شاید آتا ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہوا تھا تو اس نے اس کے چارپائی کے گرد چکر کاٹے تھے اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، اس کی جگہ مجھے بیمار کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات میں سے نہ گزارے، لیکن آپ نے خود سنا ہوگا اپنے ملنے والوں میں، جاننے والوں میں، کہ ان کا بیٹا بیمار ہوا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے۔ وہ حج پر گئے، طواف کرتے بھی انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو زندگی کر دے، زندگی دے دے، میں تو اب زندگی گزار ہی چکا ہوں،
وہ تو جوان ہے، میری زندگی بھی اس کو لگا دے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیوی اور میرے بھائی کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں میرے فدیے کے طور پر، اور مجھے جہنم کے عذاب سے نکال دیں۔ صرف یہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا، زمین پر بسنے والے ساروں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں۔ یعنی یہ سارا جو ہے وہ جو قیامت کے دن کا ہارر ہے، جہنم کا جو ہارر ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظا، بے شک جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر و تولی، اور وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے اللہ کی دعوت سے پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا۔ وجمع فأوعى، اور مال جمع کیا ہوگا اور اسے بند کر کے سنبھال کے رکھا ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اب انسان کی نیچر پر یہ 3 بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے۔ یعنی اوپر انسان جتنی مرضی باتیں کر لے، اندر سے کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ یہ جزو آ جائے اردو محاورے میں جزا فضا کرنا، وہ یہی جزا، جہاں جیم زے اور عین، شور مچانا، واہ ویلا کرنا۔ تو انسان بڑا تھڑدلا واقع ہوا ہے، جب کوئی تنگی، مشکل، مصیبت آتی ہے تو شور مچاتا ہے، ماریا گیا، لٹیا گیا، غریباں نے روزے رکھے تو دن بڑھے آ گئے۔ سب محاورے جو ہیں وہ ایک ہی جو انسان کی نیچر ہے یہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ مصیبت آنے پر ساری جو اللہ کی نعمتیں اس نے اویل کی ہوتی ہیں ان سب کو لوٹا کے اٹھا کے پھینک دیتا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو خیر ملتا ہے، دنیا کی بھلائی ملتی ہے، تب اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے۔ منع کرنا، روکنا ہوتا نا، اسی سے منوعا، روک کے رکھنا۔ یعنی جب انسان پر تنگی اور مصیبت آتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب خیر ملتی ہے تو اس کا اندر سے جی کیا چاہتا ہے کہ صرف میرے کو ہی رہے، کسی اور نو نہ مل جائے۔ یہ بڑی ظاہر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو خیر ملنے پر ہمارے دل میں جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مینو مل گیا، ایک کسی کو انہوں نے ملنا چاہیے، وہ پوزیشن ہو، عہدہ ہو، مال ہو، اپرچونٹیز۔ یعنی جب انسان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو فٹافٹ اس اپرچونٹی کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کسی ہو نہ پتہ لگے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا وہ شارٹ ٹیمپر رہتے نا اس کا، یہ اس کا ظہور ہے۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون،
وہ جو اپنی نمازوں پر کنسسٹنٹ ہیں، دوام اختیار کرنے والے ہیں. یعنی سیزنل نمازیں نہیں پڑھتے کہ رمضان آیا تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اور جو ہی عید کا چاند نظر آیا تو پھر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. یہ کیا ہے؟ یہ سیزنل نمازیں ہیں. یا کوئی حالات تنگ ہو گئے تو نمازی بن گئے، حالات اچھے ہو گئے تو پھر بے نمازی ہو گئے. نہیں، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں، کنسسٹنٹ ہیں. کنسسٹنسی جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. ہر اچھے کام میں کنسسٹنسی، صدقہ و خیرات میں کنسسٹنسی، نماز روزے میں کنسسٹنسی، عام زندگی کے اندر بھی. سیزنل نیکی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تھوڑی ہو، کنسسٹنٹ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اس کے بعد پھر یعنی وہ جو مصلین ہیں ان کی جو وضاحت آئی ہے، سب سے پہلی تو یہ کہ وہ نمازوں میں کنسسٹنٹ ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی. پھر والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور ان کو ایکسپوز نہیں کرتے سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے. نوکرانیاں نہیں، لونڈیاں، جو کہ آج کل نہیں ہیں. فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں وہ زیادتی کرنے والے. اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پاس کرنے والے ہیں، کنسیڈر کرنے والے ہیں. یعنی کسی کو زبان دی ہے تو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں اس کی. اسی طرح امانت، یہ ٹرسٹ ہے میرے پاس، امانت ہے میرے پاس، اس کو لائٹلی نہیں لینا. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ. یعنی آپ کا ایک محل ہے، آپ اس میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اسی محل میں رہنے والے آپ کے ملازمین بھی ہیں جو عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہاں وضاحت ہے مکرمین. اب ذرا 18ویں پارے کی پہلی 11 آیات بھی نکالیں. اب یہ جو 11 آیات ہیں سورۃ مومنون کی، اور آیات 19 تا 35 سورہ معارج کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیے تو یہ بالکل سیم ہے، صرف ہیڈنگ بدلے گئے ہیں. وہ بھی 3 آیات یوں کی توں آئی ہیں. یہاں کیا ہے؟ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ یہ فارسی کا محاورہ ہے، کامیابی، کام نکالنا. یہ کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خشیت، خاشین یا مادہ ہے، اس کے معنی ہے ڈرنا. دوسرا ہے خاشین عین، اس کا مطلب ہے دبنا، عاجزی اختیار کرنا. سورۃ حشر کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے نبی تم دیکھتے
اس کو خاشعاً دب جاتا ہوا، متصدعاً پھٹ جاتا ہوا اللہ کے خوف سے. تو دونوں لفظ وہاں پر آ گئے، خشوع بھی آ گیا اور خشیت بھی آ گئی ایک ہی آیت کے اندر. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو یعنی بیکار باتوں سے منہ موڑتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کا فعل کرنے والے ہیں. اب یہاں ایک ایک آیت کو وہاں دیکھیے گا کیسے آیا، یعنی جن کو یہاں مومنون کہا گیا ہے انہی کو وہاں پر مسلین کہا گیا ہے، نمازی. تو کیا مومن اور نمازی واقعی ہم مانی ہیں؟ جی ہم مانی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ان دونوں مقامات پر جو صفات بیان ہو رہی ہیں وہ سب مومنوں کی صفات ہیں. لیکن 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد میں آ کر یہ کیا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. یعنی اس کو آپ امیجن کریں کہ آپ ویسٹ میں کسی مقام پر رہ رہے ہیں، آپ اپنی رنگت اور جو فیچرز ہیں ان سے پہچانے جا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ، یعنی صرف کمپلیکشن کا فرق ہوگا. جوں آپ ایسٹ میں جائیں گے تو کمپلیکشن جو ہے وہ ڈارک ہوتی چلی جائے گی، اور جوں آپ ویسٹ میں موو کریں گے کمپلیکشن فیئر ہوتی چلی جائے گی. لیکن فیچر جو ہیں ہمارے، میں مراد میں اور آپ ہیں، انڈیا کا آدمی، بنگلہ دیش کا آدمی، فیچرز آلموسٹ سیم ہیں، لیکن بنگلہ دیش کا آدمی زیادہ ڈارک کمپلیکشن کا ہوگا، پھر جنوبی ہند کا بھی ڈارک ہوگا، اور ذرا آپ نارتھ اور ویسٹ میں آئیں گے تو آلموسٹ کمپلیکشن بھی سیم ہو جائے گی، فیچرز بھی سیم ہو جائیں گے. اس لیے کہ خاص طور پر فیصل آباد کا اگر آپ لیں تو فیصل آباد کی میجورٹی جو امیگرینٹس کی ہے وہ ہوشیار پور، جلندھر، ادھر سے آئی ہے نا، تو ہماری شکلیں بالکل سیم ہیں. اچھا، اب اگر آپ رہتے ہیں ویسٹ میں کسی جگہ پر، یورپ میں، امریکہ میں، تو آپ کی شکل و شبہات سے، آپ کے فیچر سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایشین ہیں اور انڈین سب کانٹیننٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیکن اگر آپ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں. تو مسلمان کا جو سب سے زیادہ ڈسٹنگوش فیچر ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. الا المصلین، یعنی جنہیں سورہ مومنون میں کہا گیا تھا قد افلح المومنون، انہی کو سورہ معارج میں کہہ دیا گیا الا المصلین. لیکن کون سے؟ یہاں جو صفت آئی تھی وہ کیا تھی؟ اپنی نمازوں میں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہاں نمازوں کے دمام کا ذکر آ گیا سورہ معارج میں، اور سورہ مومنون میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. سورہ معارج میں لفظ زکوٰۃ استعمال نہیں ہوا، لیکن والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور ہیو ناٹس کا بھی. ٹھیک ہے جی. پھر سورہ مومنون میں آپ دیکھیے گا جو چوتھا وصف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بلکہ دوسرا وصف، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیکار باتوں سے گریز کرنے والے، اعراض کرنے والے، بچنے والے ہیں. اب یہ آیت جو ہے وہ سورۃ معارج میں نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہاں کون سی آیت ہے؟ وہ 3 آیات ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین. وہ بدلے کے دن کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اس کو سچا مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نہیں ہے. یعنی جب آخرت کا یقین ہوگا، اور جتنا یقین ہوگا، تو بیکار کاموں میں وقت ضائع کرنے کا آپ کو جی نہیں چاہے. بالکل نیچرل سی بات ہے نا کہ ہم چونکہ آخرت سے غافل ہیں،
لہذا اور تو چھوڑیے، ہم 24 گھنٹوں میں سے گھنٹوں پہلے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزارتے ہیں، اب موبائل کے سامنے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک اگر خبریں ہی ہیں تو بس ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ہم خبر دیکھ لیں اور باقی ہم وقت ضائع نہ کریں، لیکن ہم کیلکولیٹ کریں کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں میں لینڈ لائن فون بھی نہیں تھا، زندگی چل رہی تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں لینڈ لائن فون آ گیا، پھر بھی گاڑی چل رہی تھی نا. اب موبائل، پھر موبائل پر فیس بک، اور اس فیس بک پہ آپ غور کیجئے گا کہ جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں وہ، اور آگے ان کے فرینڈ، پھر ان کے فرینڈز، وہ سارے جو ہے آپ کو خبر مل رہی ہے. آپ کو یہ ساری خبر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی زندگی اس کے بغیر بسر نہیں ہو رہی. لیکن اب ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اگر ہمیں سارے لوگوں کی خبر نہیں ہے تو شاید ہم ڈارک میں ہیں. وی آر ناٹ ان دا ڈارک. جس خبر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہو وہ ہم خبر معلوم کریں، اپنوں کی خیر خیریت بھی دریافت کریں. لیکن جو اپنے نہیں ہیں ان کی خیر خیریت کیا ہے؟ آج یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہماری ضرورت بنا دیا ہے، اور ہم ان میں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں. اگر ہم ادھر ضائع نہ کریں تو کسی مفید کام میں، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کوئی ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے، سیرت النبی پڑھیں گے، یا اپنے پروفیشن میں آپ مزید جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور اپنی پروفیشنل سکل کو امپروو کریں گے، وہ سب مفید کام ہے. لیکن یہ جو ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کہ ہمیں آخرت یاد نہیں ہے. اگر آخرت یاد ہوگی تو پھر یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو وہ جو سورہ مومنون میں کہا گیا تھا کہ وہ لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں، لغو یعنی بیکار، وہی بات جو ہے وہ ایکسپلین ہو گئی جا کے سورہ معارج میں. اور پھر شرم و حیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک دور میں بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا. والدین بھی اور اساتذہ بھی، وہ بچے کی تربیت میں وہ یعنی جیسے گوندنا ہوتا ہے آٹے کے اندر، وہ کرتے تھے. لیکن اب حالانکہ وہ پاسبلٹی زیادہ ہو گئی ہیں اس کی، لیکن اب نہ والدین اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں نہ اساتذہ. یعنی اساتذہ کو تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم لوگ جو تھے وہ مرد اساتذہ سے پڑھے تھے، اور آپ میں سے ینگ لوگ ہیں، وہیں سے سلسلہ شروع ہوا کہ آپ نے بچپن میں مرد اساتذہ سے نہیں پڑھا، خواتین اساتذہ سے پڑھا ہے. تو ایک تو لیول وہیں پر کم ہو گیا. خاتون جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتی جیسے مرد گائیڈ کر سکتا ہے. ہمارے ایک سینئر دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میٹرک کیا تھا مسلم ہائی اسکول تارک آباد سے. تو ان کے جو عربی کے اسلامیات کے جو استاد تھے مولوی صاحب، کہتے ہیں جی وہ کلاس میں بڑا زور دیتے تھے کہ لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. کہتے ہیں بس میٹرک کیا، اس کے بعد ایف ایس سی کی، اور پھر بہاولپور میں وہ میڈیکل اسکول میں داخل ہو گئے. تو کافی عرصے کے بعد گھنٹہ گھر میں انہی مولوی صاحب سے جو استاد تھے ان کے اسلامیات سے، ان سے ملاقات ہوئی. ہاں بھائی کتنے ہو نا؟ انہوں نے کہا میں بہاولپور ڈاکٹری کر رہے ہیں. اچھا میری نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا. یعنی ان اساتذہ کے ذہن میں اس کی کتنی امپورٹنس تھی کہ وہ تھرو آؤٹ دا ٹیچنگ وہ یہ کہتے رہے کہ لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. اور پھر کہیں 10 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر وہی ریمائنڈ کروایا، میری وہ نصیحت یاد ہے نا. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. تو والذین هم لفروجہم، اچھا پھر ان کی اہمیت کیا ہے؟
یعنی باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات کا ایک پہلو اگر سورہ مومنون میں بیان ہوا ہے تو اسی کا دوسرا پہلو بیان ہوا، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ بدل گئے. لیکن اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو کہ تو 3 آیات جو ہیں سورہ مومنون اور سورہ معارج میں آئی. پھر ان دونوں مقامات پر آپ نوٹ کیجئے گا، اول و آخر نماز ہے سورہ مومنون میں بھی. دیکھیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور سورہ معارج میں تو باتیں یہیں سے شروع ہوئی، ان کو مصلین کہہ دیا، نمازی. اور دونوں کا اینڈ کیا ہے؟ سورہ مومنون میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے. اور سورہ معارج میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نماز کے ارکان، پورا سجدہ کرنا، پورا رکوع کرنا، سجدوں کے درمیان پراپرلی بیٹھنا، رکوع اور سجدے کے درمیان پراپرلی کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے ارکان ہیں، ان کا اہتمام کرنا. اور دونوں کا اختتام کیا ہے؟ جنت میں داخلہ. سورہ مومنون میں ذرا الیبوریٹ کر دیا گیا، اولئک هم الوارثون، یہی ہوں گے جو وارث بنیں گے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور وہاں کیا فرمایا؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ باغات میں ہوں گے پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو پھر ہم اس کا ان تفصیل مطالعہ کریں گے کہ ان الانسان خلق ہلوعا سے بات شروع ہوئی ہے، تو وہ جو صفات ہیں نماز کی، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور پھر عفت و پاک بازی کی، ان پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. پھر اگلا رکوع بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ساتھ ہی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.